السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بصرے میں ایک نہایت خوبصورت اور نہایت ہی حسین و جمیل خوش الحان آواز سے گانے والی عورت رہتی تھی۔ اس کے گانے کی آواز اتنی دلکش اور پرکشش تھی کہ جو اسے ایک بار سن لیتا تو پھر بار بار اسے سننے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ وہ اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ بڑی دل بری سے پیش آتی۔ اس کا چرچا بصرے کی گلی گلی میں تھا۔ اس کا نام شاوانہ تھا۔ جہاں کہیں خوشی کی تقریب ہوتی اسے ناچ گانے کے لیے ضرور بلایا جاتا۔ ایک روز اتفاق سے ایک مقام پر حجرہ کرنے کے لیے گئی اور لونڈیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بڑے ناز و نعم سے اس نے مجرا شروع کیا، گانے بجانے کی محفل جمانے کی کوشش کی، مگر کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا اس کی محفل میں سامعین دلچسپی نہیں لے رہے، بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک مجلس واز گرم ہے، لوگ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہیں، بڑا ہجوم ہے، ایک باروب چہرہ بزرگ اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں اور لوگ بڑی محبت سے محو ہیں، بلکہ کچھ لوگوں پر ایسی حالت طاری تھی کہ لوگ چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ جب شاوانہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کی کمائی تو گئی، تو اس نے ایک لونڈی کو مجلس میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ میری طرف متوجہ نہیں، ادھر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ جو لونڈی گئی تو جا کر دیکھا کہ مجلس واز پورے جنون پر ہے، عذاب قبر اور حشر کا بیان ہو رہا ہے، لوگوں پر حالت رقت طاری ہے۔ لونڈی کے کان میں جب اس بزرگ کی آواز پڑی تو اس پر بھی طاری ہو گیا۔ شاوانہ نے اس لونڈی کا انتظار کیا، پھر دوسری لونڈی بھیجی کہ جاؤ پتہ کرو وہاں کیا بات ہے۔ جب دوسری لونڈی مجلس میں گئی تو وہیں کی ہو کر رہ گئی، حتیٰ کہ اس نے تیسری بھیجی، پھر چوتھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آئی۔ آخر شاوانہ نے سوچا خود جاؤں پتہ کروں کہ وہاں کیا بات ہے، جسے بھیجا وہی واپس نہ آیا۔ یہ سوچ کر خود تماشا دیکھنے کے لیے مجلس واز میں آ گئی۔ جب وہ آئی تو بزرگوں کی زبان پر تھا کہ ہے کوئی گنہگار کہ وہ اس وقت خدا کے حضور توبہ کرے تو وہ اسے معاف کر دے گا، خواہ وہ شاوانہ گانے والی بدکار اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ الفاظ شاوانہ کے کان میں پڑے تو دل پر تیر سا لگا کہ میں اتنی بدکار ہوں کہ آج میری گناہگاری کی مثالیں سرے راہ دی جا رہی ہیں۔ نگاہ ولی نے اس کا قلب پھیر دیا اور اس کے دل پر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ وہ اپنی ماضی پر لرز گئی اور کہنے لگی، ہائے افسوس، میری سابقہ زندگی گناہگاری میں کیوں گزری، اے اللہ کیا میری نجات ہوگی؟ اور زار زار رونے لگی کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی۔ اس مرد کلندر نے کہا، اے بی بی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناامید نہ ہو، وہ بڑا کریم ہے، آج سچے دل سے اس کے حضور توبہ کر، وہ تیرے سب گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ تیرے گناہ شاوانہ کی مانند بے حد و حساب کیوں نہ ہوں۔ پھر اس نے زور سے چیخ ماری اور کہا، ہائے افسوس کہ وہ شاوانہ میں ہی ہوں کہ جس کی برائی ضرب المثل بنی ہے، تو آج آپ کی زبان پر میرا نام آیا۔ گھر واپس آ گئی، سارا مال خدا کی راہ میں لٹا دیا، سب لونڈیاں آزاد کر دیں، ناچ گانے سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی، گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ کچھ عرصے بعد خواب میں ایک شخص نے اسے جنت میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ شاوانہ، تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے توبہ سے ملا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ غلے کا ایک ڈھیر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ غلہ اندر سے گیلا ہے اور باہر سے سوکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یہ بارش میں بھیگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے دیکھ لیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔